دین اسلام کے اندر جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے اپنی طبعی موت مر جائیں، ان کی جو جسم ہوتے ہیں یعنی کہ لاشیں ہوتی ہیں وہ ان کی قبروں میں اندر ہوں یا قبروں سے باہر ہوں، یعنی کہ زمین پر جہاں پہ میدان جہاد ہوتا ہے، جہاں پہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے بجائے شیطان کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اور جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ اسلام کے خلاف لڑائیاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں یا مسلمان طبعی موت مر جاتے ہیں اور وہ نیک ہوں، یعنی کہ اللہ ان سے خوش ہو، ان سے راضی ہو، سو اللہ تمام نیک مسلمانوں کی جسموں کو یعنی کہ ان کی لاشوں کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا۔ کوئی مسلمان جو ہے اس پہ کیمیکل بھی یوز نہیں کرتا، وہ تو ایسے ہی تدفین کرتے ہیں۔ اب یہ سنا تو بہت ساروں نے ہوگا، مسلم سے بھی مسلمان بھی سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، بہت سارے آئی وٹنسز بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ کے مانیں گے، ہمیں جب اپنی آنکھوں سے فزیکلی اپنے سامنے نظر آئے گا تب مانیں گے۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے بھائی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی گواہیاں مان لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں مانیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اچھا، اب اس سے اوپر لیول پہ چلو تو بھائی یہی ہوگا نا، جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو تو وہ تو آئی وٹنس خود فزیکلی دیکھ کر ہو گیا۔ اب اگر وہ دوسروں کو دکھانا چاہے تو کیا کرے گا؟ کیمرے کو یوز کرے گا، ویڈیو بنائے گا جس جگہ وہ ایونٹ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں، معاشرے میں آ چکی ہیں، دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پہ آ چکی ہیں، جس میں نیک مسلمانوں کی لاشیں قبروں سے نکلی اور میدان جہاد میں ملی، اور کہیں قدرتی حادثات کے سبب کبھی قبریں پھٹ گئیں، کبھی پانی سے، سیلاب سے، اس طرح سے بھی جو ہے نا ان کے ذریعے بھی، نیچر کے ذریعے سے وہ کھلی جب جگہیں تو وہاں سے بھی لاشیں ملیں۔ سو لاشیں تو بہت ملتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ کے مانیں گے، تو بھائی جنہوں نے ویڈیو بنائی ہوتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو بنا لیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ شیئر کرتے ہیں، تو وہ دیکھنے والے وہ جو آنکھوں کی شرط لگائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ویڈیو فیک ہے، ہم پھر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اپنی آنکھ سے دیکھ کے مانو گے تو تم جب کسی اور کو بتاؤ گے وہ کیسے یقین کر لے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں، ہمیں تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تب ہم مانیں گے۔ تو ایک کیٹیگری یہاں پہ آ جاتی ہے۔ لیکن عقل اور کامن سینس کی بات کی جائے تو یہ کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو خود یوٹیوب بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، نیوز خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کے خلاف دشمنیاں کرنے میں، باتیں بنانے میں اور مسلمانوں کو ورگلانے میں، یعنی کہ ان کو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شک و شبہات میں ڈالنے کے لیے یہی لوگ قرآن اور حدیثوں کی باتوں کو استعمال کرتے ہیں ان پہ یقین کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا تبھی اس پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا، اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں بھائی؟ کیا یہ وہ موجود تھے اس ٹائم پر ہسٹری میں جب یہ واقعات ہو رہے تھے؟ نہیں تھے نا، تو یقین کیسے کر لیا؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ ارے بھائی سوال یہ کہ لکھا ان کی کتاب میں وہ جانے، یقین تم نے کیوں کیا؟ ان کی کوئی کامن سینس لوجک کام نہیں کرتی۔ پھر ہسٹری کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں جو اور بھی مطلب قرآن و حدیث سے نیچے لیول پہ ہیں، ہسٹری کی کتابیں جو انسانوں نے لکھی ہوتی ہیں، اس کے اندر تو اور پرابلم ہوتا ہے کہ سچائی کے حوالے سے دیکھنا کہ بھائی یہ اوتھینٹک تھوڑی ہوتی بہت ساری چیزیں، وہ کوئی الہام تو وہی الہی تو ہے نہیں، تو ہسٹری کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور مسلمانوں سے لڑتے ہیں تمہاری ہسٹری میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، اس پہ بھی یقین کر کے ہی لڑتے ہیں۔ اب یقین نہ ہو تو کیا ضرورت ہے کسی انسان کو بحث کرے، جب ایک انسان کسی چیز کو مانتا ہی نہ ہو؟ تو جس چیز کو مانا نہیں جاتا اس پہ بحث کس بات کی؟ ٹھیک ہے، جس چیز پہ انسان یقین کر لیتا کہ نہیں ایسا ہے، یہ چیز یا تو ہے یا پھر نہیں ہے، دونوں صورتوں میں بھی وہ بحث کرے گا۔ سو پتہ لگا یقین کرنے پہ ہی بحث ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر بہت سی لاشیں ملتی ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، گراؤنڈ فیکٹ ہے، ریالٹی ہے۔ کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی مذہبی، روحانی، سائنسی، جادوئی پیشوا دنیا بھر کا، کوئی بھی غیر مسلم ہوگا، کبھی بھی کسی بھی عدالت میں یہ ثابت نہیں کر سکتا چیلنج کر کے کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں بنا کیمیکل استعمال ہوئے تر و تازہ محفوظ نہیں رہتی۔ وہ آ کے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ محفوظ نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ موجود ہیں، بہت سارے ڈاکٹروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بہت سارے وکیلوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سارے پولیس کے افسرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ اور ہائی لیول پہ چلتے ہیں پاکستان کی طرف ہی اگر دیکھ لیا جائے تو پاکستان آرمی کے بہت سارے ایسے جو ہے پاکستانی آرمی کے جو بہت سارے ایسے لوگ مسلمز ہیں جو شہید ہوئے تھے، تو ان کی لاشیں، ان میں سے ایک کی مثال دیتا ہوں تو لانس نائک شہید محمد محفوظ بھی نام ہے، سو ان کا بھی جسم نکلا تھا 6 مہینے کے بعد جب قبر کھلی تھی، اور خون ٹپ 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 گرم، جیسے کہ اس وقت شہادت کے ٹائم کا کیا تھا، ہوا ایونٹ ہوا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی فیس بک پر ہی،
کسی افغانستان سے ریلیٹڈ اور مجاہد کے حوالے سے تھی، وہ کوئی 8 دن کا اس میں بتایا. اب وہ واللہ اور مجھے اس کا بھی کبھی کوئی 100% اس پہ ریسرچ کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی میں 8 دن ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک چیز سامنے آئی ہے. تو وہ لنک میری اسی ویڈیو کی کمنٹ میں مل جائے گا، پن ہوا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو دکھایا گیا ہے کہ وہ 8 دن ہو چکے ہیں اس لاش کو، اور وہ ویسے کی ویسی ہے، جسم نرم ہے، بالکل نرم و ملائم سب کچھ، وہ شہید ہے. اچھا، اب اس بات سے ہٹ کر کے وہ واقعی میں 100% درست ہے یا نہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایسے تو بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. اچھا، اس کا لنک کہاں بنتا ہے کہ یہ کام کر کون رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے وہ ایسا اپنی راہ میں مرنے والوں کے لیے اور اپنے راہ میں قتل ہو جانے والوں کے لیے؟ کیونکہ یہ کلیم اس نے کیا ہے قرآن میں، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 میں، اور چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169 میں. اس نے اپنے حوالے سے بتایا نا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. اب کسی کو یہ نہیں پتا وہ زندہ کیسا ہے ایکچولی، تو میں بتا دیتا ہوں. ان کی ایک اسپریچول لائف شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی لائف شروع ہو جاتی ہے، جنت میں ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ وہ کر رہے ہیں. ہاں، فزیکل اس ورلڈ کے ریلم میں وہ نہیں ہے، دے آر ان اے ڈفرینٹ ریلم. جیسے ویڈیو گیم میں ہوتا ہے تو ایک جگہ سے ٹیلی پورٹ ہو کے انسان دوسرے جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، بس وہ ٹیلی پورٹ ہو گیا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. ان کی فزیکل باڈی یہیں رہتی ہے. فزیکل باڈی کا ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ تمام نیک مسلمانوں کی لاشوں کو ویسے ہی رکھتا ہے. تو ان کے آرگنس، ان کا جسم، ان کی باڈی پارٹس سامنے ہوں یا باڈی کے اندر کے ہوں، ویسے رہتے ہیں. کسی کے بال و ناخن بڑھ جاتے ہیں، کسی کے اندر تر و تازہ خون بھی ہوتا ہے، بلڈ پہ اگر کٹ پڑے تو خون نکلے. سب کیا ہے؟ میریکل ہو رہا ہے، میریکل جیتا جاگتا کنٹینیوس میریکل ہو رہا ہے. کیونکہ جتنے بھی نیک مسلم ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان پہ ڈیکمپوزیشن کا لا کام ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جو لا آف نیچر جس نے کریٹ کیا ہے وہ اللہ ہے. اس نے فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، سائنس، کمپیوٹر اور پتہ نہیں جتنی بھی چیزوں کو اس وقت انسان پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، ان سب کا مالک وہی ہے، علم والا اللہ ہے. اس کو تو بہت کچھ آتا ہے، اس کے پاس تو بہت سارے علوم ہیں. تو اس میں سے کچھ اس نے تھوڑا سا انسانوں کو دے دیا، قطرے برابر، بلکہ قطرے سے بھی کم. سمندر کے سامنے قطرہ ہو نا، اس قطرے سے بھی کم کا علم کا یہ کمال ہے کہ اس وقت جو سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اوقات ہے انسان کے علم کی. اس پہ وہ اچھل کود کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. تو اگر نیچر سب کچھ خود بخود کر رہی ہے تو کافروں کی بھی لاشوں کو بچا لے. چلو نیک کافروں کی لاشوں کو محفوظ کر لے، چلو نیک نہیں تو برے کافروں کی لاشوں کو محفوظ کر لے، چلو دونوں کو ہی کر لے، یا دونوں ٹھیک ہے، کوئی تو کچھ تو ہو نا. نہیں، مسلمانوں میں یہ کیا ہے کہ برے مسلمانوں کی سڑ جاتی ہیں اور نیک مسلمانوں کی تر و تازہ رہتی ہیں. مطلب یہ پتہ لگا کہ اچھے مسلمانوں کی تو رہتی ہیں، نیک مسلمانوں کی تو رہتی ہیں، تو برے کی نہیں رہتی نا. تو بس جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے، تو ان کی لاشیں سڑا گلا دیتا ہے. کون؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ نیچر کے ذریعے. وہ کام کیسے کرتا ہے؟ نیچر کے ذریعے کر رہا ہے نا. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ کتنے ثبوت ہیں کہ نیچر کے ذریعے سگنیچر کرتا ہے، نیچر کی مخلوق کے ذریعے گواہیاں دلواتا ہے، نیچر کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا میریکل ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. وہ کر رہا ہے، اور بھی اس نے کیے. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو کتنے. دوسرا جا کے دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو، نیچر کے ذریعے کتنے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. کرونا وائرس کے ذریعے کتنے کیا دکھایا میریکل اس نے. اب بارشوں کے ذریعے کیا میریکل دکھائیں، آندھی طوفان کے ذریعے کیا دکھائیں، زلزلوں کے ذریعے کیا دکھائیں، اور کیا کہتے ہیں اور مختلف اوقات میں اس نے کیا دکھائے. کیسے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، آخر کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آ گئے. کوئی نام، یہ جو اللہ نام ہے کون؟ ارے کائنات کا شہنشاہ ہے، پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے. اکیلا ہے، تنہا ہے، پورے سلطنت کو چلاتا ہے. اسے کوئی مجبوری نہیں ہے اپنے لیے مددگاروں کی. ہاں، اگر اس کے لیے فرشتے اور یہ سب اس کی مخلوقات کام کرتی ہیں تو اس کا محتاج نہیں ہے. اس نے جو ڈیوٹیاں فرشتوں کو دی ہوئی ہیں وہ دی ہوئی ہیں، لیکن محتاج وہ نہیں ہے، وہ خود کافی ہے سب کچھ سنبھالنے کے لیے. تو وہی ہے جو اپنی قدرت سے سب نیک مسلمانوں کی لاشوں کو زمین کے اندر محفوظ کر رہا ہے، اور جہاں وہ زمینوں کے اوپر ہیں یا شہید ہو چکے ہیں کافروں کے ہاتھوں، ان کی بھی جسموں کو محفوظ کرتا ہے. اس میں کسی انوائرمنٹ کا اثر نہیں ہوتا کہ ٹھنڈا یا گرم انوائرمنٹ ہے، نہیں. کافروں کی لاش کسی بھی انوائرمنٹ میں رکھ لو، کیمیکل مت لگایا جائے، دیکھ لو بدبودار ہوں گی، سڑیں گی. چلو ٹھنڈ میں انوائرمنٹ سے یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا دیر میں ان کا ڈیکمپوزیشن ہو، لیکن پروسیس ہوگا، پروسیس رکے گا نہیں، یہ بتا دیتا ہوں. پروسیس نہیں رکے گا، خون سوکھ جائے گا، باڈی ڈھانچے جیسی ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی. دیکھ لو جو بہت سارے ان کی جو ممیفیکیشن والی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں اس میں دیکھو ڈھانچے ہیں، سوکھے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں انکرپٹیبل نہیں، کرپٹیڈ ہیں وہ. تو پھر وہ کیمیکل لگاتے ہیں ان کے جسم اور باڈی پہ کہ ان کو تر و تازہ کی طرح دکھا سکیں. تو وہ کر نہیں سکتے کیونکہ جو ایک کام ہے جو اللہ نے کیا، اور وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مینول ہے. تو مینول کا مقابلہ کبھی نیچرل سے ہو نہیں سکتا. اور نیچرل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود بخود نہیں ہو رہا، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی 10 منٹ. تو میں اس کو بند کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے.
عقل والے لوگوں کے لیے بہت نشانی ہے، اگر کوئی عقل استعمال نہ کرے تو پھر وہ بے شک کفر پہ مرے۔ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔